مجھے آپ سے طلاق چاہیے تو چاہیے کہ آپ کو میری اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی لمحے وہ زج کر دینے والے لہجے میں بولا تھا، میں شرط لگا کر کہتا ہوں، ایک دفعہ میں تمہارے قریب آ کر تمہاری نس نس میں سما گیا تو پھر تم مجھ سے طلاق مانگنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں، بلکہ اس لذت سے بڑھ جاؤ گی کہ اور مجھے اپنے قریب آنے کا کہو گی۔ نہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، وہ ڈہٹائی سے بولی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں 5 دن دیتا ہوں، 5 دن میری بیوی بن کر دیکھو، ان 5 دنوں کے ہنی مون کے بعد آتے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا۔ خوش؟ وہ اس کی بات پر سر زور و شور سے اسبات میں ہلانے لگی تھی، اور یہ جانے بغیر کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ یہ عالم خاندان کا منظر تھا۔ یہاں 4 بھائی رہتے تھے، شاہویر عالم، شاہ میر عالم، گلزار عالم اور جہان عالم۔ سب سے بڑے شاہویر صاحب کا ایک ہی اکلوتا بیٹا کبیر عالم تھا۔ شاہ میر عالم کے 2 بیٹے اویس اور سبحان، جبکہ ایک بیٹی روحا تھی۔ گلزار عالم کی 2 بیٹیاں نائنہ اور اریبہ تھی، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی جہاں عالم کی 2 بیٹیاں عفت اور عروج اور ایک بیٹا طلحہ تھا۔ یہ نہایت خوشحال سا گھرانہ تھا جو ہر وقت چہچہاتا اور مہکتا رہتا تھا۔ یہاں شروع میں ہی کم عمری میں نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اویس کا نکاح عفت جبکہ سبحان کا نکاح عروج سے بچپن میں ہی ہو چکا تھا، جبکہ رہی بات نینا کی تو وہ شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے عروج اور عفت سے عمر میں چھوٹی تھی۔ اس کا نکاح اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے کبیر عالم کے ساتھ ہوا تھا، اسی کی خواہش پر، کیونکہ اسے یہ نیلی آنکھوں والی گڑیا بہت پسند تھی۔ شروع سے ہی وہ اس کے لیے بہت پوزیسو تھا، نہ ہی اسے کسی اور کے ساتھ کھیلنے دیتا تھا اور نہ ہی کسی اور غیر لڑکے کے پاس جانے دیتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے پاس رہے، جبکہ اس کا یہ پوزیسو انداز اسے چڑ کھانے پر مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ غصہ کرنے لگی تھی اب۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر اسے لگتا تھا کہ کبیر اسے سب سے الگ کرنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ اس کو باہر بھی گھومنے جانے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے مطابق اس کی باربی ڈول پر کسی اور کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور بھی اسے دلہنہ چاہت سے دیکھے، جس طرح اس کی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں۔ وہ اس گھر کے فرد کے علاوہ باقی سب کی نکاح کو ہی اس کے لیے ممنوع سمجھتا تھا، اس حد تک چاہتا تھا وہ اسے۔ آج وہ 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کا نکاح 3 سال پہلے ہوا تھا کبیر عالم سے، جو کہ اس نے روتے دھوتے کیا تھا۔ تب تو بس اسے یہی معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کبیر کی بیسٹ فرینڈ بننے والی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، کہ کیونکہ اگر وہ کبیر کی بیسٹ فرینڈ بن جاتی تو یقیناً کبیر اسے کسی اور کے ساتھ کھیلنے بھی نہ دیتا، مگر مرتے کیا نہ کرتے، کبیر کے اتنے اصرار پر اسے ماننا ہی پڑا تھا۔ اب جب کہ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، اسے سب سمجھ آ چکی تھی، اور آج ہی اس محترم نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ اسے جلدی رخصتی چاہیے، کیونکہ وہ اور اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ جب جب وہ اس کے رس بھرے لبوں کو دیکھتا تھا تو اس کا ان پر جھک جانے کا دل کرتا تھا، جب جب وہ اس کے جوان ہوئے جسم کو دیکھتا تھا تب تب اسے اپنے اوپر قابو کھوتا محسوس کرتا تھا، اور وہ اس پر جھک جانا چاہتا تھا۔ یہ اب اس کے بس سے باہر کی بات تھی، تبھی اس نے سب گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی رخصتی چاہتا ہے، اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، جبکہ وہ صبح سے منہ پھیلائے گھوم رہی تھی، کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی اس کی ماں نے ڈپٹتے ہوئے اسے مایوں کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ جو منہ پھیلا کر بیٹھی تھی، موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں کبیر سے شادی کرنی ماما، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ وہ مجھے کہیں بھی باہر نہیں جانے دے گا۔ پھر وہ غصے سے ناک پھلائے ہوئے بولی تھی تو انہوں نے بے ساختہ اپنی بیٹی پر پیار آیا تھا اور اس کی عقل پر جی بھر کر غصہ۔ ایسے تو کہو ہی مت بیٹا، تمہیں یاد نہیں ہے تمہاری شادی اس سے ہو چکی ہے، بس ایک رسم رہ گئی ہے کہ تمہیں اس کے کمرے میں شفٹ ہونا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ یہ بات غلطی سے بھی اس کے سامنے مت کہنا، پھر تمہیں اس کے غصے کا تو پتہ ہی ہے، پھر اس کا غصہ کہاں تم سے برداشت ہوتا ہے۔ وہ اس کا سر پر تھپتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنے سفید لباس کو دیکھ رہی تھی، جو وائٹ تنگ سی چھوٹی سی کرتی تھی اور نیچے وائٹ ہی کلر کا شرارہ تھا۔ اس کرتی کے بازو سلیو لیس تھے، جبکہ کمر پر ڈوریاں بندھی ہوئی تھی۔ اس کی ماں تو باہر جا چکی تھی، اسے اپنی ماں سے ڈوریاں بندھوانی تھی، مگر اسے باتوں باتوں میں یاد ہی نہیں رہا۔ اب وہ خود کو گالیوں سے نواز رہی تھی، شیشے میں دیکھتی اپنی ڈوریاں باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو بندھ ہی نہیں رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر پھر سو کرنے بیٹھ گئی تھی۔
کیونکہ یہ اب اس کے بس سے باہر تھا۔ ابھی اس نے رونا دھونا ہی مچایا ہوا تھا کہ اس کو اپنی نیند بڑھانا کمر پر جیسے کسی کی سرکتی ہوئی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی جب کبیر نے اسے پوری طرح اپنی آغوش میں لیا تھا۔ اس زکوٹا جن کو اچانک وہاں محسوس کرتے اس کی جان لبوں پر آئی تھی، جو آخر پھر اس کو کھانے کے لیے یہاں حاضر ہو چکا تھا۔ اسے غصے سے تپ چڑھی تھی۔ اس نے ایک کہنی پیچھے سے ہی اس کی کمر میں رسید کی تھی، جس پر وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ چھوٹی سی ہو اتنی جان کہاں سے آتی ہے مجھے مارتے وقت، وہ اس کی کمر میں چٹکی کاٹتا بولا تھا، تو اس کی کمر وہاں سے سرخ ہو گئی تھی جس پر وہ چیخ پڑی تھی۔ اس نے مداوا کرنے کے لیے اس کی کمر پر لب رکھے تھے، جبکہ وہ پلک میں سرخ ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جائیں یہاں سے، میں آ جاؤں گی نیچے، وہ منہ پھیلاتے ہوئے بولی تو اس نے بے ساختہ اپنی جان پر پیار آیا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ارے میری جان، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈوریاں باندھ رہا تھا، ساتھ ساتھ شریر سی گستاخیوں میں بھی مصروف تھا، جو پل پل اسے بخلا رہی تھی، مگر اس سے شرم سے پلکیں اٹھائی نہیں جا رہی تھیں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیدھے طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے؟ وہ اس کی طرف منہ کرتے ہوئے نیچا آ کر بولی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا اور اس کے لبوں سے اس کی ساری بات اچک کر لے گیا تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ اس کی سانس اپنے اندر اتارنے لگا تھا کہ وہ اس کے کندھے پر مکے برسا کر رہ گئی تھی اور اسے تیز نگاہوں سے گھورنے لگی تھی اور پیچھے دھکا دے رہی تھی، مگر وہ تو جیسے بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ اس کے بار بار دھکا دینے پر وہ اس کے لبوں پر کاٹ کر رہ گیا تھا کہ اس کی سسکی بلند ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو محسوس کر اگلے ہی پل اس نے ایک لبوں پر زبان کا مرہم رکھا تھا اور اس سے دور ہوا تھا۔ یہ بار بار مجھے دھکے پہ دھکا مت دیا کرو جب میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ یہ 2 دن کی بات ہے اور پھر ویسے بھی تم مجھے دھکے دینے لائق نہیں رہو گی۔ پھر تو تم کہو گی جانی، ونس مور، اور اسے شریر انداز میں بولا، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی اور فوراً سے شیشے میں دیکھا تھا، جہاں اس کی دی ہوئی گستاخی شان سے ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے فٹافٹ ایک ڈارک کلر کی لپسٹک پکڑے تھے، اپنے ہونٹوں پر لگاتے ایک شان کو اس نشان کو چھپایا تھا اور اسے انگلی دکھا کر وارن کر گئی تھی، اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ابھی کے ابھی نکلیں، ورنہ اگر آپ کمرے سے باہر نہیں نکلے تو اپنی حالت کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ ایک دم برش اٹھا کر اسے مارتے ہوئے بولی، جب وہ نیچے جھک گیا تھا، ورنہ ضرور یہ برش اس کے سر پر لگتا۔ اگلا نشانہ پرفیوم تھا۔ اس نے پرفیوم ہاتھ میں تھامی اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یقیناً جانتا تھا اس کی چلاکو شیرنی اب غصے میں آ چکی ہے، یقیناً اس کا سر پھاڑ کر ہی دم لے گی۔ اس کے بعد جب وہ نیچے آئی تو وہ اسے جانے نثار کرتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جب پھولوں کی گہنوں میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سب نے باری باری رسم کی تھی، کبھی اس کے بازوؤں پر اپٹن لگاتے تو کبھی اس کے گال پر اپٹن لگاتے، یہاں تک کہ وہ اس وقت پوری طرح سے پیلی ہو چکی تھی۔ اب کیا کرو گی؟ میں نہانا بھی پڑے گا صبح کے لیے، اور مجھ میں بالکل ہمت نہیں، وہ سوچتے ہوئے سوچ رہی تھی، جب اس کی سوچ بڑھ کر وہ اس کے کان میں سلگتی ہوئی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، کوئی بات نہیں ہے جانا، مجھے اپنی مدد کے لیے بلا لینا، میں تمہیں نہلا دوں گا، اور یقین جانو تم سے کوئی پیسے بھی نہیں لوں گا، اور ایسا چمکاؤں گا کہ پوچھو مت۔ وہ اس کے کانوں میں گوشی کرتے بولا تو سارے ہاٹنگ کرنے لگے تھے، جبکہ اس کی اتنی بے باک بات پر اس کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ہاتھ سلامت ہیں، ابھی وہ تنگ کر بولی تھی، جس پر وہ اپنے لب دبا کر مسکراہٹ کو دبانے لگا تھا جو اس کے لبوں پر چھلک رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس سے اور غصہ ہو جاتی، تبھی اس نے اپنی جان اسی میں خلاصی کرنی چاہیے تھی۔ اپٹن کا فنکشن آرام سے گزر چکا تھا۔ اگلے روز مہندی تھی۔ وہ لوگ حویلی میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تھے، کیونکہ اس کی شادی تھی، اس لیے اس کا حویلی سے نکلنا ممنوع تھا شادی سے پہلے۔ اب وہ تنگ آ چکی تھی کیونکہ اسے آئے روز باہر جا کر کھانا کھانے کی عادت تھی۔ ایسے میں وہ اب اپنے کزنز کے
ترلے ڈال رہی تھی کہ اس کو باہر لے جائیں آؤٹنگ کے لیے، اور وہ سب کبیر سے چھپ کر جائیں گے۔ یقیناً اگر کبیر کو معلوم ہو جاتا تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کو باہر نہ جانے دیتا، اس لیے ان سب نے پلان بنایا تھا۔ اس کی رونی شکل دیکھ کر کہ وہ سب لوگ باہر چلتے ہیں چھپ کر، ان کا پلان یہ تھا کہ سب باری باری جا کر وقفے وقفے سے گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، سب سے چھپ چھپا کر۔ ایسے میں وہ اپنے اوپر اچھی طرح چادر اوڑھ کر باہر نکلی تھی اور چھپتے چھپاتی گاڑی میں پہنچ گئی تھی۔ ایسا ہی باقی سب نے بھی کیا تھا۔ لڑکے تو آرام سے نکل آئے تھے، زیادہ مشکل لڑکیوں کے نکلنے میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور سب نے اویس کے کندھے پر تھپکی دی تھی، چلو برو، جلدی چلو، جلدی کرو، اور یہ سنتے ہی انہوں نے گاڑی کی سپیڈ چھوڑ دی تھی۔ ان دو گاڑیوں میں وہ لوگ پورے آ چکے تھے، کبھی ایک گاڑی آگے ہوتی تو کبھی ایک کے پیچھے ان سب کی ریس لگ چکی تھی۔ ایسے ہی شور و گل میں وہ لوگ ایک اچھے سے ریسٹورنٹ پہنچ چکے تھے، مزیدار سے کھانے آرڈر کیے تھے۔ اف یار اف، میری تو زبان ترس گئی ہے باہر کا کھانا کھانے کے لیے، نہ جانے کب سے باہر کا کھانا نہیں کھایا، 1 ہفتہ، یقین کرو مجھے لگ رہا ہے میں زندہ ہی نہیں بچوں گی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سارے چھت باہر کہہ لگا گئے تھے۔ اب تو تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے میری جان، کیونکہ ابھی تو تم کھانا ٹھونس لو گی، مگر رات کو اگر کبیر بھائی کو پتہ چل گیا کہ تم اس ٹائم باہر نکلی تھی سب سے چھپ چھپا کر، تو یقیناً وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ عفت نے اس کو اب اتنا خوش ہوتے دیکھ کر اس کے علم میں اضافہ کرنا چاہا تھا، جس پر وہ اپنی ناک سکڑ کر رہ گئی تھی۔ ہونے تو میں نہیں ڈرتی ورتی، اس سے کیسے کھا جائے گا؟ وہ ابھی میرے ماں باپ زندہ ہیں، وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی تھی، جس پر سارے کزن اسے توصیفی نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ واہ، شادی جیسے جیسے قریب آ رہی تھی اس کا ڈر اور خوف ختم ہوتا جا رہا تھا پوری طرح سے۔ اگر وہ یہ جان جاتی کہ ان کے اگلے ہی ٹیبل پر کبیر عالم اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ موجود تھا تو یقیناً یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی۔ وہ سب مزے سے کھانا انجوائے کر رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک نوالے منہ میں ڈالتی وہ کوئی ندیدی ہی لگ رہی تھی، جبکہ کبیر عالم جو اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ یہاں بزنس کا سلسلے میں آیا تھا، اس کے ان کی طرف پشت تھی اور وہ لوگ اس کی ایک طرف کا دیکھ کر پہچان نہیں پائے تھے کہ کبیر عالم ان کے اگلے ہی ٹیبل پر موجود تھا، اور کبیر عالم جو اس وقت اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بزنس ڈیل میں مصروف تھا۔ جیسے ہی اس کی کانوں سے نینا کی آواز ٹکرائی، وہ 2 پل کو بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا۔ اس کا پارٹنر اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا کہ بھلا اسے کیا ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ یہ محسوس کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کی آواز اس نے سنی ہے کیا وہ نینا ہی تھی، کیونکہ نینا کی تو گھر سے نکلنے پہ پابندی لگی تھی، وہ تو باہر نہیں جا سکتی تھی، تو پھر وہ کس کے ساتھ باہر آئی تھی؟ یہ سوچ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی عفت نے کبیر کا نام جب لیا تو اس کے شک میں کوئی گنجائش نہیں بچی تھی کہ وہ پوری ٹولا اٹھ کر جہاں کھانا کھانے آئے ہیں، یہ سوچ کر اس کا غصہ عود کر آیا تھا۔ اس کو بتا کر بھی تو سارے آ سکتے تھے، یا پھر وہی ان سب کو لے کر آتا، ایسے میں اکیلے تنہا آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اب پتہ نہیں یہ کب تک باہر رہیں گے، یہ سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا، مگر وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ختم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی میٹنگ جاری کی تھی اور اس سے بات کرنے لگا تھا، ابھی وہ اپنی بزنس ڈیل کلوز کر ہی رہا تھا جب اس نے پاس ہی بیٹھے ایک لڑکے کی آواز سنی تھی جو یقیناً نینا کے بارے میں ہی بول رہا تھا۔ ارے اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھو، کتنی پیاری ہے، اس کے ہونٹ کتنے پیارے ہیں، دل کرتا ہے چوم لیں، اور اس کی آنکھیں، کیا آنکھیں ہیں یار، ایسی آنکھیں تو میں نے روز روز صبح اٹھ کر دیکھنے کو تیار ہوں، ایسی لڑکی ہو تو کون کافر اس سے دور رہ سکتا ہے۔ چل یار تو پہل کر، تو اس کا نمبر لے لے، کیا پتہ ہمارے ساتھ بھی سیٹ ہو جائے، وہ ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لڑکا بے باک انداز میں نینا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ کبیر کا بزنس پارٹنر جو اس سے ہاتھ ملا کر جا ہی رہا تھا، اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوتا دیکھ پریشانی سے پوچھ کر رہ گیا تھا،
آر یو ال رائٹ، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلاتے زبردستی مسکراتے اسے خدا حافظ کہہ کے وہاں سے بھیجا تھا، اور اس لڑکے کو قہر بھری نگاہوں سے گھورنے لگا تھا جو اس کی بیوی کو تاڑنے میں مصروف تھا۔ یہ میلی خیز جملے کس رہا تھا، اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ رہا تھا، خون لمحہ بلمحہ ابلتا جا رہا تھا، جبکہ اس نے جیسے ہی نینا کو دیکھا تھا اس کے کھلے بال دیکھ کر اسے اور غصہ آیا تھا، کیونکہ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، اور اس کے کھلے بالوں سے ہی تو لوگ اس کی طرف اور متوجہ ہو جاتے تھے، اور آنکھوں پر جو اس نے آئی لائنر لگا رکھا تھا اس سے اس کی آنکھیں اور بڑی بڑی لگنے لگی تھی، یا کم از کم کبیر کو لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کیونکہ غصے نے اس کے سر پر دھاوا بول دیا تھا۔ وہ لوگ جو کھانا کھا ہی چکے تھے، ایک دم انہوں نے بھی ان لڑکوں کو آواز سنی تھی جو نینا کو دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ اویس تو غصے سے اٹھ کر جانے ہی والا تھا ان سے باز برس کرنے، جب نینا نے اس کو ہاتھ پر ہاتھ دھرا تھا۔ اویس بھائی، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہم ویسے بھی یہاں سے نکلنے والے ہیں، آپ بل پے کیجیے۔ ابھی وہ اس سے کہہ ہی رہی تھی جب اس لڑکے کی کراہ کی آواز پر سب نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، جہاں اور کوئی نہیں بلکہ کبیر عالم اس کا حشر و نشر بگاڑ رہا تھا۔ اس کے منہ پر مکے برسات تھا، وہ اس کا منہ لہو لہان کر چکا تھا، جبکہ اس کو نیچے گراتا وہ اسے بری طرح ٹھوکریں مار رہا تھا۔ لگتا ہے کبیر بھائی نے اس کی ساری باتیں سن لی۔ لو، پھیل گیا رہتا، اب ہم میں سے زندہ کوئی نہیں بچے گا، فاتحہ پڑھ لو سارے۔ سبحان منہ پر ہاتھ پھیرتے بولا تو سب تھوک نکل کر رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو نینا کے چہرے کا رنگ ہی سفید پڑ چکا تھا، جبکہ وہ تھڑ تھڑ کانپنے لگی تھی خوف سے، کیونکہ کبیر عالم نے ان لوگوں کو یہاں دیکھ لیا تھا، بلکہ وہ ان کو نہ صرف دیکھا تھا، وہ لوگ بغیر اجازت کے یہاں موجود تھے، جو کہ اور بھی خطرے کا باعث تھا۔ اس نے ان لوگوں کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ چلو چلو، اب کیا تم لوگوں نے میرے کل کے چاول کھا کر جانا ہے یہاں سے؟ وہ ان سب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر خوف سے ہلکاتے ہوئے اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ سارے نیوے نیوے ہو کر باہر نکلے تھے، فٹافٹ بھاگ کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھے، جب اس کی کلائی کسی نے سلگتی ہوئی گرفت میں آئی تھی، اور وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ آہ آہ، کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہی ہو محترمہ؟ ذرا ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں ایسے تو نہیں جانے دوں گا میں۔ آخر کس کی اجازت سے تم حویلی سے باہر نکلی تھی؟ بتاؤ مجھ سے پوچھ کر باہر آنا چاہیے تھا نا۔ آخر جرت کیسے ہوئی میرا منع کرنے کے باوجود تمہیں باہر آنے کی؟ دیکھ لیا، اس لیے کہتا تھا کہ میرے بغیر باہر مت آیا کرو۔ ان لڑکوں کی نظریں کتنی غلیظ تھی، جانتی ہو تم؟ کیسے وہ بے باک بات کر رہے تھے تمہیں، اور یہ تمہارا دوپٹہ سر پر کیوں نہیں ہے؟ وہ زور سے اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا تو وہ پوری ہل کر رہ گئی تھی، اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ جب اویس نے آگے ہوتے ہوئے اسے کبیر چڑھانا چاہا تھا، بھائی آرام سے، وہ رو رہی ہے، اس نے کبیر کو احساس دلانا چاہا، جب وہ اسے بھی دہاڑ کر چپ کروا چکا تھا۔ بکواس بند کرو، اصل کلاس تو مجھے تم لڑکوں کی لینی چاہیے، یہ تو لڑکیاں ہیں، ان کے اندر دماغ کم ہے۔ کیا تم لوگوں نے بھی اپنی عقل بھیج کھائی ہے جو ان لوگوں کو منہ اٹھا کر باہر لے آئے ہو؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ کوئی باہر نہیں نکلے گا میرے علاوہ، تو پھر تم لوگ کیوں لے کر آئے ان سب کو؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ گھر چلو ذرا، تم لوگوں کے اوپر بھی کرفیو لگاتا ہوں، نکلنے پر پھر دیکھتا ہوں کیسے تم لوگ نکل کر جاتے ہو یہاں سے۔ وہ انہیں دہاڑتے ہوئے بولا، جس پر سبھی اپنی آواز کھل کر گئے تھے، جس میں بھی اس وقت ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے بول سکے۔ اور تم لوگ نکلو گاڑی میں، ان کو لے کر یہ میرے ساتھ آئے گی۔ وہ ان لوگوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ پلیز مجھے ساتھ لے کر جاؤ، مگر وہ لوگ اپنی بے عزتی کے ڈر سے نینا کو کبیر کے ساتھ ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ اب وہ گردن سینے میں ننسائے اوپر بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے ایک طرف سے گاڑی میں ڈھکیلتے دوسری طرف سے خود بیٹھا تھا،
اور رش ڈرائیور کرنے لگا تھا، ساتھ ساتھ ایک قہر بری نگاہ اس پر بھی ڈال دیتا تھا جو سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ کے ہاں اندر ہی دفن ہو گئی ہو یا باہر بھی آنے کا ارادہ ہے؟ وہ تیکھا سا طنز کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ چور نظروں سے اسے کر رہ گئی تھی۔ آخر مجھے ہی کیوں باتیں سناتے رہتے ہیں؟ وہ باقی سب بھی تو تھے، ان کی جان تو آسانی سے چھوڑ دی میسنے نے، وہ من مناتے ہوئے بولی تھی جب اسے اور غصہ آیا تھا۔ ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ ابھی بھی اپنی غلطی پوچھ رہی ہو؟ کیا نہیں جانتی کہ وہ لڑکا تمہیں کیسی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کیا گندی گندی باتیں کر رہا تھا تمہارے خلاف؟ وہ ایک ایک فکت دانت پیستے ہوئے بولا تھا جب وہ تھوک نکل کر رہ گئی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آخر اسے ضرورت تھی کیا تھی سر سے دوپٹہ اتارنے کی؟ اسے لائنر بھی نہیں لگانا چاہیے تھا۔ وہ خود کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی، اور جب اس نے ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی تو وہ چونک اٹھی تھی۔ آپ نے گاڑی کیوں روکی ہے؟ وہ اسے خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے جب وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ تم نے مجھے اچھا خاصا غصہ چڑھایا ہے، آپ میرا موڈ صحیح کرو تبھی میں تمہیں گھر لے کر جاؤں گا، ورنہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں گھر لے کر جاؤں گا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ وہ تھر تھر کانپتی ہوئی اسے دیکھنے لگی تھی۔ اور آپ کا غصہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی لمحے اس کی لب جو ایک بار بھی نہ مسکرائے تھے مگر اب اس کی اس معصوم بات پر ضرور اس کی مسکراہٹ چل تھی لبوں پر۔ ایک کس کی بات ہے، ایک کس دے دو، پھر میں تمہیں لے کر چلوں گا، وہ میں نے خیزی سے بولا کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے چلائی تھی جب وہ ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھ گیا تھا۔ کیا میں اس میں غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ میں شوہر ہوں تمہارا، تم یہ سب میرے ساتھ نہیں کرو گی تو پھر کس کے ساتھ کرو گی؟ وہ بھی اسے جتاتے لہجے میں بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھیے یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے کبھی کسی کو پہلے کس نہیں کی، تو پھر آپ کو کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بھی کندھے اچکاتے ہوئے بولی جب وہ جھٹکے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا اور اس کے رسیلے لبوں پر چکا تھا اور قطرہ قطرہ ان نرماہٹوں کو پینے لگا تھا۔ دو لمحے کو جو اس کی سانس بند ہوتے دیکھی تو اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ پلیز بس کریں، اس کی التجا پر کبیر نے نرمی سے اس کی بالائی ہونٹ پر لمس چھوڑا تھا، پھر اس کے نیچے والے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے کر بھیگا لمس چھوڑا تھا، جب کہ وہ سانس روکے اپنی اٹھل پٹھل ہوتی سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سلگتے لمس کو اپنے نازک کان پر برداشت کر رہی تھی۔ اس کی سانس روکنے کو نوٹ کر وہ پیچھے ہٹا تھا۔ آخر کار اس نے اسے گھر پہنچا ہی دیا تھا، جبکہ وہ تیر کی تیزی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، کیونکہ ابھی اسے مہندی کے لیے بھی تیار ہونا تھا۔ اس نے گھر آ کر کسی کو بھی اس بارے میں بتایا نہیں تھا کہ وہاں ہوٹل میں کیا معاملہ ہوا تھا، بس یہی کہا کہ وہ خود ہی سب کو باہر کھانا کھلانے لے گیا تھا۔ اس نے کسی کو بھی الزام نہیں دیا تھا، بلکہ چھپ کر کے بڑوں کی ڈانٹ سن لی تھی۔ شام کو مہندی کا فنکشن بھی آرام سے گزر گیا تھا۔ اس کی فرمائش پر نینا کو اس کے نام کی مہندی لگائی گئی تھی، جس پر گہرا رنگ آیا تھا۔ رات کے 11 بجے وہ تھک ٹوٹ کر اپنے کمرے میں لیٹی تھی اور اسی کے لہنگے سمیت بیڈ پر دیر سی ہو گئی تھی۔ ذہن مسلسل سوچوں میں الجھا ہوا تھا، جب کہ وہ دبے قدموں اندر آیا تھا اور ایک دم جھٹکے سے اس کے ساتھ ہی بیڈ پر گرا تھا۔ جب وہ چیختی ہوئی اٹھنے لگی تھی تو وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے سخت گرفت میں لیتے اسے وہیں لٹا چکا تھا اور اس کے پیٹ پر لب رکھتے اس کی جان کو ہوا کر گیا تھا۔ وہ تنگ آتے ہوئے اٹھی تھی اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ پتہ بھی ہے آپ کو، مجھ سے دور رہا کریں، سمجھے آپ؟ وہ ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کی بس ہو گئی تھی اب۔ وہ کب سے سوچ رہی تھی دوپہر کے منظر کو، وہ ایسے پروسیسو انسان کے ساتھ آخر کیسے زندگی گزار سکتی تھی جو اس پر اتنی روک ٹوک کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں فی الحال یہی باتیں چل رہی تھیں، تبھی وہ اس سے کھڑی ہوتے ہوئے ایسی بات کر گئی جو کبیر پر بجلی بن کر گری تھی۔
نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، طلاق چاہیے مجھے۔ آپ کی بات پر اس کی بات پر وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کیا تم پاگل ہو؟ اپنی بات کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ وہ اپنی لمبی انگلیوں سے اس کی بازو کو ڈبوچتے ہوئے کرختے لہجے میں بولا تھا جب وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھ پر اتنا روک ٹوک کرتا ہے۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، سمجھ گئے آپ؟ طلاق چاہیے مجھے، طلاق دے دے۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، وہ پیر پڑکتے ہوئے چیختے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ لڑکی بات کی نزاکت کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ آخر وہ دور جانے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کو کس حد تک محبت کرتا تھا؟ اب تو اس کے بغیر وہ جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ظالم تو اس کی سانسیں ہی کھینچ لینے کے در پر تھی۔ آخر وہ ایسا کیا کرتا کہ یہ لڑکی مان جاتی؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کر گیا تھا۔ اگر وہ اس جگہ غصے سے کام لیتا تو وہ اور غصہ دکھاتی آگے سے، اور کبھی بھی کل رخصتی پر راضی نہ ہوتی۔ اسے کسی بھی طرح اسے منانا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے تو چاہیے۔ کیا آپ کو میری بات اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی جب اگلے ہی لمحے وہ زج کر دینے والے لہجے میں بولا تھا۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ ایک دفعہ تمہارے قریب آ کر تمہاری نس نس میں سما گیا تو پھر تم مجھ سے طلاق مانگنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں، بلکہ اس لذت میں بڑھ جاؤ گی اور مجھے اور قریب آنے کا کہو گی۔ نہیں، مجھے آپ کے کوئی بات نہیں سنی۔ وہ ڈہڈائی سے بولی تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں 5 دن دیتا ہوں۔ 5 دن میری بیوی بن کر دیکھو۔ ان 5 دنوں کے ہنی مون کے بعد میں آتے ہی نہیں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ خوش؟ وہ اس کی بات پر سر زور شور سے اسبات میں ہلانے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس کو مانتے دیکھ کر کبیر کی جان میں جان آئی ہوئی، ورنہ محترمہ تو اسے سولی پر لٹکانے کا پورا انتظام کر چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا ان 5 دنوں کو اسے ایسی قربت سے آشیانہ کرے گا کہ وہ اس سے دور جانے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں تک نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اگر ابھی وہ اور کچھ دیر وہاں ٹھہرتا تو کیا پتا وہ مصیبت اپنا پھر سے ذہن بدل لیتی۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اب آنے والی زندگی یقیناً خوشحال ہونے والی تھی، لیکن یہ صرف اس نے سوچا ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہنی مون پہ اسے اور کتنا تنگ کرنے والی تھی۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ اسے عروسی لباس میں سجایا گیا تھا۔ وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اسے چھیپ بھر کے دیکھ رہا تھا، کسی کی بھی آنکھیں اس پر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی۔ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، جو کہ کبیر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے ہی تو وہ اس لڑکی کو سینے میں چھپا کر رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہر کسی کو اس کی تعریف کرتے دیکھ وہ جل ہی تو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے چھیپ بھر کر دیکھے سوائے اس کے۔ وہ جلد سے جلد یہ فنکشن ختم ہونے کی دعا کر رہا تھا تاکہ وہ اس کو اپنے کمرے میں لے جا سکے اور اسے بتا سکے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ دودھ پلائی کے وقت بھی جب لڑکیوں نے شور اٹھایا کہ وہ اس کا جھوٹا بھی ہے تو پہلے تو اس نے بھرپور نفی کی تھی، مگر اس کی آنکھیں دکھانے پر اسے پینا ہی پڑا تھا۔ پہلے دودھ پلائی کے بعد جلدی ہی اس کا فنکشن ختم کروا دیا گیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے کمرے میں لایا تھا، جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھی۔ اس نے یہ 5 دن دیے تھے کبیر کو۔ اب وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ ان 5 دنوں میں ایسا کیا خاص کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنا ارادہ بدلنے پر راضی ہو جاتی۔ یقیناً میں بالکل بھی نہیں مانوں گی، بس یہ 5 دن مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی، پھر جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ مگر ایسا ممکن کہاں تھا۔ جلد ہی وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اسے جولری سے آزاد کر گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اس کے پاؤں میں ایک ہیرے کی پائل لا کر پہنائی تھی جو جگمگا رہی تھی۔ اسے یہ پائل بہت پسند آئی تھی، مگر اس نے اس کے منہ پر اس کی تعریف نہ کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کے منہ پر اس کی تعریف کر دی تو وہ پھیل جائے گا، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایسا منہ دکھائی کیا، معاملہ تو ہو گیا، اب میری باری ہے۔ وہ اسے لیے بیڈ پر جھکا تھا
جھکا گیا تھا، جبکہ وہ اس کو یوں کلم کلا اپنے اوپر نچھاور ہوتے دیکھ بکھلا گئی تھی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ منائے، آپ چپ کر کے بیٹھی رہو، تم جانتی ہو نا تم نے مجھے 5 دن دیے ہیں، اور ان 5 دنوں میں جو چاہے مرضی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے چتاتے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اپنے لب ہی سی گئی تھی۔ اب کبیر آہستہ سے اس کے لہنگے کو اوپر سرکانے لگا تھا، جس پر نینا کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی اور اس کی دھڑکنیں زور و شور سے تیز ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ بندہ آج اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس نے نینا کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور اسے اس کے چہرے سے تاثرات جانچنے کا اور پر لذت پر گزان بدل رہے تھے۔ چھوڑیے، وہاں ہاتھ مت لگائیے، گدگدی ہوتی ہے، اس کے ایک دم ہنس کر کہنے پر کبیر نے چادر اٹھا کر دونوں کو کور کرتے خود کو اور نینا کو بھی ہائر پردے سے آزاد کر دیا تھا کہ نینا جھٹ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اب وہ اپنا بوجھ نینا کے برہنہ وجود پر منتقل کر گیا تھا اور ساتھ ہی اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کو نیچے کھینچ کر اس کی دھڑکنوں میں ہونٹ رکھے تھے۔ وہ نینا کی دھڑکنوں کو ہونٹوں کے لمس سے بھگوتے اس پر اچانک دانت گاڑ گیا تھا تو نینا بھرپور انداز میں سسک پڑی تھی۔ نہیں کرے مجھے کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب میں بہک چکا ہوں، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کبیر نے اس کی گردن کو اطراف سے چومتے ہوئے اس کی رگوں پر اپنا انگوٹھا رب کرتے کہا تو نینا سٹپٹا گئی تھی اور کبیر کو پیچھے ہٹانا چاہا تو اس کے وجود کو دیکھ کر ایک دم سے اسے شرم آئی تھی۔ میں ماما کو آپ کی شکایت لگاؤں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ اگر تم نے ان کو میری یہ شکایت لگائی تو یقیناً وہ کبھی بھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں ہونے دیں گی۔ وہ نینا کے کان کے قریب جھک کر خیزی سے سرگوشی کرتے بولا اور ساتھ ہی اس کے دونوں کلائیوں کو ہاتھ میں دنسا گیا تھا۔ اس کی بے باک بات پر نینا کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی تھیں۔ میری قربت کو محسوس کرو جانم، وہ آگ سی دہتی ہوئی سانسوں میں سرگوشی کرتے پسندی سے اس کے اوپر چکا تو نینا کے لبوں سے بلند سسکی برآمد ہوئی تھی، جبکہ اگلے ہی پل اب کمرے میں اس کی دڑدڑاہٹ سسکیاں گونج اٹھی تھا وہ اس کی آگ سی قربت کو جھیلتی ہوئی پاگل ہو رہی تھی، جو اسے اپنی شدت سے آدمار کر کے در پہ تھا، کیونکہ لمحہ بلمحہ کبیر کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے نرم پڑنے پر وہ اس کے قربت میں پرسکون ہوتے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال گئی تھی اور وہ سرشاری سے مسکرا دیا تھا۔ اگلے روز ان کا ولیمہ بھی دھوم و دھام سے طریقے سے منایا گیا تھا۔ ولیمہ صبح ہی منا لیا گیا تھا کیونکہ رات کی فلائٹ سے انہیں اٹلی جانا تھا۔ وہ اس وقت پلین میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑکی سے باہر کے نظارے کر رہے تھے جب کبیر نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ دھرا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی اور اسے تیکھی نگاہ سے گھورنے لگی تھی، جس نے رات کو ایک پل بھی اسے سونے نہیں دیا تھا۔ آپ بھی اس کو یوں شریر انداز میں مسکراتے دیکھ وہ جل بن کر رہ گئی تھی اور اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھی، پوری رات سے آپ میرے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ آج پوری رات تو آپ نے مجھے سونے نہیں دیا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا وقت برباد کروں۔ خاموشی سے بیٹھے رہیے، آج مجھے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے پوری طرح سے ڈپٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ دل محسوس کر رہ گیا تھا، اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، اسے میگزین کھنگالتے ہوئے اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ جب وہ کچھ بھی نہ بولا وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی تھی، کیونکہ وہ ایسا تو نہ تھا کہ اس کے ایک دفعہ کہنے پر ہی منع ہو جاتا۔ نینا کو اس کی خاموشی کھٹک رہی تھی، مگر یوں ہی اس نے اس کی طرف دیکھا تو کبیر کو کہیں اور دیکھتے پا کر وہ اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھنے لگی تھی۔ مگر جیسے ہی اس کی نگاہ اس گوری لڑکی پر پڑی جس سے جیسے اس کا شوہر نہا رہا تھا تو اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی تھی۔ شاید پہلی بار اسے کبیر کو کسی اور کی طرف دیکھتے پا کر اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ آخر بیوی تو وہ اس کی تھی، کبیر کو اسے دیکھنا چاہیے تھا، پھر آخر وہ ایک غیر لڑکی کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ ایک نظر کبیر کو دیکھنے لگی تھی اور ایک نظر اس سے گوری کو، جو کبھی اپنے بال لہراتی تو اپنے دانتوں کو گول گھما کر اسے اشارہ کرتی، کبھی اسے آنکھ مار رہی تھی۔ اب تو اس کی بس ہو چکی تھی، وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ناخن
اس کے ہاتھ پر گاڑے تھے کہ وہ درد سے چیخ اٹھا تھا اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اب تو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہوں اور تم ہو کے مجھ پر پھر بھی تشدد کیے جا رہی ہو۔ اب آخر میں نے کیا کیا ہے تم ہی بتا دو۔ میں تم سے بات کروں تو بھی ٹھیک، اگر نہ کروں تو بھی تمہیں برا لگ رہا ہے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جھنجھلا ہی تو گیا تھا جب وہ اسے دیکھتی ہوئی اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے بولی تھی، آخر آپ اس پر کٹی کبوتری کو کیوں گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ آپ کو اپنی آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھ رہی ہے اور آپ ہیں کہ اسے غصے سے گھورنے کی بجائے آپ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس مشٹنڈی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ نچا نچا کر بولی تو اس کے مشٹنڈی کہنے پر وہ کہہ لگا کر ہنستے ہنستے دوہرا ہوا تھا، سیریسلی مشٹنڈی؟ یہ مشٹنڈی کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہنستے ہوئے بولا تھا جب وہ دانت کھچکھچا کر رہ گئی تھی۔ ٹاپک بدلنے کی کوشش مت کریے، میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ بات بدل رہے ہیں۔ سیدھا سیدھا مجھے جواب دیجیے، آپ اس لڑکی کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کے لیے کافی نہیں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے کوئی ٹپیکل بیوی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ آج پہلی بار ہی صحیح اس نے اس پر حق جتایا تھا اور کبیر کو بہت اچھا لگا تھا اور اس کے ہاتھ اس کی ایک کمزوری آ گئی تھی جب کچھ شریر انداز میں سوچتے وہ مسکرا دیا تھا، ٹھیک ہے اس کو نہیں دیکھتا، تمہیں دیکھ لیتا ہوں، پھر ٹھیک ہے، وہ اس کی جانب تکتے ہوئے بولا تھا جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ ہاں تو دیکھ لیجئے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے بس آپ کو میرے سے باتیں کرنے سے منع کیا تھا، مجھے دیکھنے سے تو نہیں، آپ جی بھر کر دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کو غلطی سے بھی مت دیکھیے گا ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اسے انگلی دکھا کر آخری دفعہ کہہ رہی تھی جب وہ سر دن کر رہ گیا تھا، ٹھیک ہے محترمہ، نہیں دیکھتا اس کو، اب خوش؟ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے جس پر وہ گردن اکڑا کر رہ گئی تھی اور میگزین کے صفحے پلٹنے لگی تھی، کافی دیر سے اس کو اپنے چہرے پر گرم جلستی ہوئی نگاہوں کا احساس ہو رہا تھا جس پر اس کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر کبیر کو شدید ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ اپنی ہنسی پر قابو پا رہا تھا کہ نہ جانے کون سی بات پر اس کی بیگم پھٹ پڑے۔ اس کا کوئی پتہ بھی تو نہیں چلتا تھا۔ وہ جب اسے کافی دیر دیکھتا رہا تو آخر کار وہ سچ ہو کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ کیا ہے؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کھانا ہے مجھے، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تو ایک دفعہ پھر اس کا کہہ بلند ہوا تھا، لو جی سن لو بات، تمہاری ایک تو تم کسی حال میں خوش نہیں رہتی، پہلے اس کو سیکھ رہا تھا تب بھی تم خوش نہیں تھی، اب تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تمہیں اس میں بھی پرابلم ہے، آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولا جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، اب میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا، اگر میں اس کی طرف دیکھوں گا تو تم مجھے منع نہیں کرو گی، وہ بھی اسے جلاتے ہوئے بولا تھا جب وہ میگزین بلا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھ کے دکھائیں، میں بھی دیکھتی ہوں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں نکال دوں گی میں، وہ اپنی ناخنوں کو دیکھتی ہوئی میں نے کھیجی سے بولی تھی جس پر وہ تھوک نکل کر رہ گیا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا، کیا پتہ وہ اس کی سچ میں آنکھیں نکال دیتی اور یہ فلائٹ ان کی ایسی ہی گزری تھی۔ جلد ہی وہ اٹلی پہنچ چکے تھے۔ وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ مس مائسرس ہوئی تھی۔ وہ اسے نہایت شاندار ہوٹل میں لے کر آیا تھا۔ جب وہ اشتیاق بھری نظروں سے اطراف میں دیکھنے لگی تھی، کیا ہم اس ہوٹل میں رہیں گے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے شوق سے بولی تھی جب وہ سر اسبات میں ہلایا گیا تھا، ہاں ہم اسی ہوٹل میں رہیں گے۔ جیسے ہی وہ اسے کمرے میں لے گیا تھا تو وہاں وہ ہنی مون اسپیشل روم سجے دیکھ وہ حیران رہ گئی تھی۔ کیا ہم واقعی یہاں رہیں گے؟ وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے بولی تھی کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ روم تھا جس کی ڈیکوریشن ریڈ کلر کی ہوئی تھی جبکہ بیڈ شیٹ وائٹ کلر کی بچھی ہوئی تھی، ہر طرف گلابوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ ہاں بالکل، تم بار بار ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ جیسے تمہیں یہاں رہنے میں شرم آ رہی ہے، سب ہو تو چکا ہے ہمارے بیچ، وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بولا جب وہ تھوک نکلتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ جلدی چلیں، مجھے باہر گھمانے لے کر چلیے۔ اس کے کہنے پر وہ کچھ ہی دیر میں
کپڑے بدلتے باہر گھومنے کے لیے نکل چکے تھے۔ اچھے سے پوائنٹ سے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا بہت گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیگس بھی بنا رہے تھے۔ وہ نینا کو خوش دیکھ کر خوش تھا، جبکہ وہ بھول ہی بیٹھی تھی کہ وہ یہاں سے اسے کسی مقصد سے لایا ہے، مگر جلدی وہ جاننے والی تھی کہ وہ کس مقصد سے اسے جہاں لایا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس ہوٹل روم میں آئے تھے، وہ تھک ہار کر لیٹ گئی تھی اور 1 گھنٹے اسے لیٹے ہوئے ہو چکا تھا جب وہ اپنی کزنس کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی۔ جب وہ آخر کار اکتا کر تنگ آ گیا تھا، آخر تم اس فون کی جان کب چھوڑو گی؟ وہ اس سے گھورتا ہوا بولا تھا جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ سب کام تو ہو گئے ہیں، اب رہ کیا گیا ہے جو میں فون چھوڑوں؟ آپ بھی لیٹیں اور فون یوز کریں اور آپ بھی لیٹیں اور فون یوز کریں۔ وہ اس کی جانب تکتی تھی جب وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، تم اٹھو، مجھے تمہارے سے کام ہے، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو اس وقت میرے ساتھ کیا کام ہے؟ وہ ناک سکڑتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے شریر نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تم بھول گئی بیوی کہ میں تمہیں یہاں کس لیے لایا ہوں؟ کہا تھا نا کہ تمہیں 5 دن میرے مطابق گزارنے ہوں گے، پھر ہی میں تمہیں جان بخشی کروں گا، اور آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ وہ اسے جتاتے لہجے میں بولا تو وہ تھوک نکل کے رہ گئی تھی اور مرے مرے قدموں سے اٹھی گئی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی جب وہ اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتا۔ بیگ میں سے ایک ریڈ کلر کی نائٹی لے آیا تھا جس پر مہرون بارڈر تھا۔ وہ نائٹی اس کے یقیناً گھٹنوں سے اوپر تک آتی۔ تجھے وہ بے ساختہ ٹکڑے ٹکڑے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اتنی چھوٹی سی چیز کو وہ اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے بولی تھی جب اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، یہ تمہیں پہن کر آنا ہے میرے سامنے؟ وہ گردن ترچھی کرتے بولا، کیا؟ بالکل بھی نہیں، میں یہ نہیں پہنوں گے پہننے والی۔ دیکھا نہیں آپ نے کتنی چھوٹی ہے، یہ میں بھلا کیسے پہن سکتی ہوں یہ چھوٹی سی چیز؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی جب وہ اس سے وارن کرتی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ تم یہ پہننے جا رہی ہو یا پھر میں خود آ کر تمہاری مدد کروں؟ وہ اسے تیکھے لہجے میں بولا جب وہ خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ نائٹی جھپٹتے واش روم میں گئی تھی اور پہن لی تھی۔ اس سے اب ڈوریاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ بمشکل اس نے ڈوریوں کو بند کیا اور شیشے سے خود کو دیکھا تھا، اور خود کو دیکھتے ہی وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اسے جی بھر کے کبیر پر غصہ آ رہا تھا جو اس کی جان عذاب کرنے اسے یہاں لے آیا تھا، اور ایسا چھوٹا ڈریس بھی کوئی دیتا ہے کسی کو پہننے کے لیے؟ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی اور واش روم کا دروازہ دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ اسے کھول کر باہر کیسے جائے۔ جب کبیر 15 منٹ تک اسے اندر سے آتے نہ دیکھا تو وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولا تھا، جانے من میں اندر آؤں کیا؟ وہ اسے دھمکی بڑے لہجے میں بولا تو تھوک نکلتے ہوئے بولی تھی، یار یہ بہت چھوٹی ہے، میں نہیں آ سکتی اس میں آپ کے سامنے۔ وہ تنگ کر بولی تھی جب وہ زور زور سے دروازہ دھڑانے لگا تھا، اگر تم باہر نہ آئی تو مجھے مجبوراً ویٹر سے کیس منگوانی پڑیں گی۔ وہ اور پھر تمہیں پتہ ہے جو میں تمہارا حال کروں گا وہ اچھا تو نہیں ہوگا یقیناً، وہ اسے کہتے ہوئے بولا جب وہ مسجد ہوئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں کھولوں گی، میں نہیں آ سکتی باہر آپ کے سامنے ایسے، میں وہ بھی ضدی ثابت ہوئی تھی۔ پھر کیا تھا؟ وہ ویٹر سے ڈپلیکیٹ کی منگوا چکا تھا اور دھڑلے سے اندر آیا تھا جب اس پر نظر پڑتے جیسے اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی تھی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کا بنجر ہوا دل وہ ایک ایک قدم اس کے قریب رہنے لگا تھا جب وہ نفی میں سر ہلاتے ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی۔ پلیز میرے قریب مت آئیے گا، دیکھیے میں بتا رہی ہوں، میرے پاس نہیں آنا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے وارن کرتے ہوئے بولی جب وہ ایک جھٹکے سے اسے کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا؟ قریب آنے کے لیے ہی تو تمہیں یہاں لایا ہوں۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو مسلتے ہوئے بولا تھا جب اس کی سسکی بلند ہوئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈوری کھینچ چکا تھا جب وہ بمشکل ہی نائٹی اپنے سینے پر تھام گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے، وہ اسے دھکا دیتے بولی، مگر اسے دھکا لگنے سے وہ دونوں ہی پیچھے باتھ ٹب میں گرے تھے اور پانی دونوں کا تن بدن گیلا کر چکا تھا۔ وہ نیچے تھی اور وہ اس کے اوپر گر چکا تھا
جبکہ پانی ان دونوں کے وجود میں آگ بھڑکا رہا تھا، اور اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اس کی نائٹی اتار چکا تھا۔ اب ان کے دونوں جسم آپس میں پانی میں ٹکرا گئے تھے، اور دونوں کے ہی جسم میں بجلی کون گئی تھی۔ پلیز ہٹیں میرے اوپر سے۔ وہ اس کے وجود کا دباؤ اپنے وجود میں محسوس کر وہ کپار کر رہی تھی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ اس کے وجود میں حائل ہوتا جا رہا تھا، تو دوری کی کوئی گنجائش بچی ہی نہیں تھی۔ وہ جھٹکے سے اس کی نائٹی اتار چکا تھا۔ اب تو ان دونوں کے برہنہ جسم آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ آگ ان دونوں طرف برابر کی لگ چکی تھی۔ اب وہ بھی اس کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی، بلکہ بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ وہ کبھی اس کے لبوں کو کھینچتا، اس کی دھڑکنوں کو مسلتا۔ اب تو نینا نے بھی اسے خود سے دور نہ کیا تھا، کیونکہ وہ خود بہک گئی تھی، جب وہ بھی اس کے گرد کے اپنی باہیں حائل کر گئی تھی، اور اس سے اور شدت سے اپنے اندر محسوس کرتی جا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ بعد ٹب رومانس کرنے کے بعد اس وقت وہ باہر آ گئے تھے، جب وہ سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اور وہ اسے کمفرٹر میں اپنے ساتھ لیے غصہ تھا۔ کہاں بھی تھا مجھے اتنا مت اپنے ساتھ چپکائیے گا نہیں، مگر سنتا کون ہے میری؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے گھورتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ کبھی کو شرم سے گور بھی نہیں پا رہی تھی۔ صحیح ہے، جب وہ اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھ گیا تھا اور مسکراتے ہوئے بولا تھا، کس نے کہا تھا مجھے بہکاؤ؟ اب بہکایا تھا تو کچھ تو جرمانہ ادا کرنا ہی تھا۔ وہ دانت دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے مکہ مار کر رہ گئی تھی۔ آپ کو چھوڑوں گی نہیں میں، وہ اس کی گردن دباتے ہوئے بولی تھی، اور اس کے آغوش میں سو گئی تھی۔ اور پھر یہ 4 دن ان کے ایسے ہی گزرے تھے۔ کبھی وہ ان کے ساتھ کسی پوز میں رومانس کرتا تو کبھی کسی پوز میں رومانس کرتا تھا۔ ان 4 دنوں میں اس کی جان اس نے ہلکان کیے رکھی تھی۔ اب واپسی کا وقت آ چکا تھا۔ جیسے جیسے واپسی کا وقت قریب آ رہا تھا، کبیر کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ لڑکی پھر نہ اسے طلاق کا مطالبہ کرتے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ان 4 دنوں میں اس نے اس کو اتنا پیار دیا تھا کہ اب وہ خود بھی اس سے دور جانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ واپسی کے لیے فلائٹ میں بیٹھے تو اتفاق سے وہ لڑکی پھر آج ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی، اور اس کو اپنے سامنے موجود دیکھ کر نینا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یا اللہ، یہ پرکٹی جہاں پھر سے آن تھمکی، آخر کیوں اللہ کیوں؟ یار دیکھو نا، اللہ نے کیوں اس کی سیٹ ہمارے ساتھ ہی رکھ دی؟ وہ جلے دل سے بول رہی تھی، جب وہ مسکراہٹ دبا کر رہ گیا تھا۔ تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ ویسے بھی تم تو چاہ کر مجھے چھوڑنے والی ہو نا، مجھ بیچارے کو اب آگے کسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیوں نہ میں اس سے سلام دعا کر لوں، کیا پتہ یہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہو؟ وہ اسے چلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، اور اس کے گلے کو اپنی گرفت میں لے کر بولی تھی، خبردار جو آپ نے اس کے قریب جانے کا سوچا بھی تو میں آپ کو کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانے دوں۔ آپ صرف میرے ہیں، آپ پر میرا حق ہے، سمجھے آپ؟ کسی ایرے گہرے کا نہیں۔ وہ اس کے بازو کو استحقاق سے اپنے بازوؤں میں لپیٹتے ہوئے بولی تھی، جب وہ لڑکی اور برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، ایکسکیوز می میڈم، کین آئی ہیو یور سیٹ؟ وہ مٹکتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وائی؟ وہ جلے دل سے بولی تھی، آپ کیا لگتی ہیں ان کی بہن ہے کیا؟ ویسے مجھے یہ بہت پسند آئے ہیں، میں ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ میری سیٹ پر بیٹھ جائیے، وہ شائستہ ہوتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ صبر کا دامن چھوڑ کر رہ گئی تھی۔ کیوں جانے لگی میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسری طرف؟ تم نکلو یہاں سے۔ اگر تم نے میرے شوہر پر گندی آنکھیں ڈالنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی، سمجھی تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے تنگ کر بولی۔ اسے دھکا دے گئی تھی کہ وہ اچانک کبیر کے اوپر ہی لڑکھڑا کر گری تھی۔ جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، اوہ سوری، میں غلطی سے پھسل گئی، وہ ایک ادا سے بولی تھی، جب وہ اس کے بال دبوچ کر رہ گئی تھی۔ آہ چھوڑو مجھے، یوں جنگلی لڑکی چیخنے لگی تھی اس کے اتنے تشدد پر، جبکہ وہ بمشکل ہی اس سے چھڑا پایا تھا۔ ارے اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے اوپر آ کر گرنے کی؟ میں سب جانتی ہوں اس کے اوچھے ہتھ کنڈے، وہ جلے دل سے بولی تھی۔ لڑکی ہوش کے ناخن لو، آخر اچانک تمہیں ہو کیا جاتا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ اس کو بھی اپنی گوریوں سے نواز گئی تھی۔ آپ تو چپ ہی کر کے بیٹھے،
आप इस लड़की को धक्का नहीं मार सकते थे? अब वो उसकी जानिब देखते हुए बोली। जब वो थूक निकलते बोला था, देखो बेगम, मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं, क्या अब इसी औरत को धक्का मार के नीचे गिराऊं? वो अपनी सफाई देते हुए बोला। जब वो मुंह फैला चुकी थी, वो लोग जैसे ही लैंड हुए थे, वो तब तक उसे लिए ना निकली थी, जब तक वो लड़की निकल ना गई थी। आई बड़ी मेरे शौहर पर नजरें डालती है, आपको मैं किसी का नहीं होने दूंगी, मरते दम तक मैं ही आपके साथ रहूंगी, समझे आप? वो नीचे उतरते ही उससे लड़ना शुरू हो गई थी, जबकि वो वल्हाना अंदाज से उसे देख रहा था। उसने कब सोचा था कि ये लड़की भी उस पर जान छिड़कने लगेगी? आप घर भी चले या सारा रोमांस आपने यहीं शुरू कर देना है? वो उसकी चानक बढ़ता हुआ बोला, तो वो मन मनाते हुए गाड़ी में बैठ चुकी थी, जबकि वो दोनों को खुशी खुशी वापस लौटते देख सबने उनकी बुलाएं ली थी। सच सच बताओ लड़की, आखिर ऐसा क्या जादू किया है तुमने कि भाई तुम्हारे दीवाने हुए फिर रहे हैं और फिर ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी भी जाने नहीं देंगे? अरूज उसकी जानब देखते हुए बोली, जब वो गर्दन अकड़ा कर रह गई थी। फख्र है, क्या बताऊं, बस मैं हूँ ही ऐसी कि कोई मुझे छोड़ ही नहीं सकता। वो एक अदा से बोली थी, जिस पर सबसे पहले कह कबीर का निकल गया था। आप सब लोग नहीं जानते, लेकिन मोहतरमा भी मेरे लिए काफ़ी भरोसे से साबित हुई है। और फिर कबीर ने मिर्च मसाला लगाकर वो वाक़या बयान किया था कि क्या हाल किया था उसने उस गोरी वाली लड़की का, जिस पर उसकी माँ उसे घूर कर रह गई थी। ना लड़की शर्म बेच गई है तुमने, क्या कोई ऐसा करता है किसी के साथ? वो उसको टपकते हुए बोली, जब वो भी माँ के आगे दो बदू बोली। आप ही कहती थी कि अपने शोहर को अपने पास ही रखना, किसी और की जानब रागी मत होने देना, तो फिर मैं कैसे उसको अपने शोहर को बहकाने देती? गर्दन न मरोड़ देती मैं उसकी? वो दंग कर बोली, जिस पर सभी का कहका बुलंद हुआ था। सब खुश थे कि आखिरकार वो सेटल हो ही गई थी कबीर के साथ। अब आप क्या लेंगे ऊपर चलने का? वो काफ़ी देर से उनके दरमियान बैठा हुआ था। जब वो उसके करीब आते हुए बोली तो वो उसे मशकूक लहजे में देखने लगा। क्यों बेगम, क्या नींद आ रही है? उसने उसकी बात पर जोर शोर से सर हिलाया था और उसे खींच कर अपने कमरे में ले आई थी और उसे बेड पर लटा चुकी थी। मुझे यकीन ना आ रहा है कि तुम वही लड़की हो जो मुझे कुछ दिनों पहले मेरे से तलाक का मुकाबला कर रही थी। वो उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोला था। वो गर्दन उसके सीने पर रह गई थी और उसकी धड़कनों को सीने लगी थी। हाँ, वही लड़की हूँ, मगर तब मैं आपको अच्छी तरह जानती नहीं थी, लेकिन इन 4 दिनों में मैं आपको अच्छी तरह जान गई हूँ और आप देखें, मेरा आपके प्यार गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो उसकी गर्दन में अपनी बाहें हाल करते हुए उसके गाल पर लब रखते हुए बोली थी, जब वो भी उसकी गुर्बत पर बह गया था। क्या वाकई? वो उसकी आंखों में वल्हाना चाहत लिए उसे देखते हुए बोला, जिस पर वो उसके लबों पर लब रख गई थी और वो अब पागल हो चुका था, उससे दूर नहीं रह सकता था। तब ही उसने भी अपनी गिरफ्त उसके लबों पर मजबूत की थी और घूंट घूंट उसकी सांसें अपने अंदर अंडेलने लगा था। लड़की, सच सच बताओ, क्या तुम वाकई मेरे बगैर गुजारा नहीं कर सकती, या ऊपर ऊपर से ही मुझसे मोहब्बत करती हो? वो उसकी जान देते हुए मैंने खीजी से बोला था। वो अच्छी तरह जानता था कि अब ये कमली उसके बगैर नहीं रह सकती, फिर भी उसे छेड़ना ज़रूरी समझा था। जब वो उसके लबों पर अपने दांत काट गई थी, आप यकीन आया कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप पर ऐसी मोहरें लगाऊंगी कि कोई लड़की आपको देखना पसंद नहीं करेगी, स्वाय मेरे। वो भी तेज निगाहों से उसकी आंखों को देखते तीखे लहजे में बोली थी, जब वो उसकी जरूरत को दाद देकर रह गया था। वाह मेरी शेरनी, तुम पर तो बहुत अच्छा रंग चढ़ चुका है हनीमून पर जाकर। यकीनन तुम्हें एक और हनीमून पर लेकर जाना चाहिए, फिर तुम बिल्कुल मेरी तरह बन जाओगी, बेशर्म सी। वो उसके लबों को खींचते हुए बोला था, जिस पर वो सिसक उठी थी। वो दोनों उस रात की शिद्दत से महसूस करने लगे थे। वो जान चुके थे कि उन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।